NIA نے جو کچھ کہا ہے اور اب ایک اپیل بھی دائر کر دی ہے انہوں نے عمر قید کی سزا کے بعد، وہ چاہتے ہیں کہ سزائے موت دی جائے ان کو۔ دن بدن بہت خوفناک حد تک ان کے کیسز جا رہے ہیں اور ان کو نہ صرف عدالتوں کے تھرو جو ہے بلیک ٹیررزم کیا جا رہا ہے، جوڈیشل ٹیررزم کیا جا رہا ہے، بلکہ ان سائڈ دا پرزن بھی جو ان کا فزیکل اور مینٹل ٹارچر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور 5x7 فیٹ کا ڈیتھ سیل ہے اور 6.5 سالوں سے ان کو ریسٹ کیا ہوا ہے قید تنہائی میں۔ کوئی لائٹ نہیں ہے وہاں پہ، مطلب نیچرل لائٹ نہیں اتنے سالوں سے، اور اسی کمپاؤنڈ میں ان کو دن میں آدھے گھنٹے کے لیے کبھی کبھی نکالا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ہل لیں۔ پانی کی بھی جو سپلائی ہے وہ بہت لمیٹڈ دی جاتی ہے ان کو، صاف پانی کی، پانی بھی بہت انہائیجینک ہے، کھانا پینا، دوائیوں کا بھی حال ہوتا ہے، فزیکلی بھی مارا پیٹا گیا۔ ان کے ایفیڈیوٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو کس طرح تشدد کیا گیا ہے۔ تو یہ تو واقعی ایک معجزہ ہے جو میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ جو اس وقت زندہ ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، ورنہ ہندوستان کی سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے شوہر کو جو ہے عدالتی قتل یا جیل کا اندر قتل کرنے کا، جو منصوبہ جس تیزی سے کیا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم شور مچا رہے ہیں۔ ناٹ ایٹ آل، کشمیریوں کے لیے تو کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے، نہ دنیا کے سامنے نہ خاص طور پہ ہندوستان کے سامنے۔ مطلب دنیا بھی اگر دیکھے تو جو سب سے بڑی دنیا کی عدالت ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہے، جہاں پہ ہمارا اصل مقدمہ ہے۔ کشمیری کو ایک ایسے نہیں کوئی اللیجٹمیٹ اسٹرگل چلا رہے، حق کی ہے، سچ کی ہے، اور اتنی زیادہ قراردادیں ہیں اور دنیا نے ان کے اندر گارنٹر کے طور پہ اسٹیمپ کیا۔ اب جو ہے مودی کی جو عدالتیں، کبھی اس سے پہلے بھی جو سرکاریں تھیں، کبھی مقبول بٹ کو جو ہے انصاف ملا، کبھی افضل گرو کو ملا، کبھی کسی کشمیری کو ملا جس نے حق کی بات کی، آزادی کی بات کی، الٹا قتل ہی کر دیتے ہیں یا ان کے لائرز کو مار دیتے ہیں۔ اچھا، عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس معاملے میں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی، خاموش نظر آتی۔ میں عالمی اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا اس کو ایک ایسے پرزم سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو بس ڈائلیوٹ رکھا جائے اور بس کبھی کبھی اس پہ اسٹیٹمنٹس آ جائیں، مگر جو ایک پراپر ایک ایکشن لینا، جو ایک ملک جو ہے جو کہ سگنیٹری ہے انڈیا UN کی قراردادوں میں، ایک تو پاکستان ہے، انڈیا ہے، کشمیری ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ کے وہی پرانی وہ جو شملہ ایگریمنٹ کی جو 50 سال آدھی صدی پرانے جو باتیں ہوئی تھیں اسی پہ سوئی اٹکی ہوتی ہے، اور اب کہاں معاملہ چلا گیا۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی غداری ہوگی دنیا کے فیوچر جنریشنز کے ساتھ کہ اگر ورلڈ باڈیز جو ہیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے حل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ واحد مسئلہ ہے، چاہے وہ یاسین صاحب کا ہو، چاہے تحریک کی پوری جو کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، کہ اگر یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو گیا گاڈ فوربڈ، تو یہ 100% نہیں، یہ 1000% ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اب ڈائریکٹلی عوام کی عدالت میں گئی ہوں اور بازاروں میں جا رہی ہوں، گلی گلی جا رہی ہوں، دکان دکان، گھر گھر، ہر جگہ میں جا رہی ہوں کہ میرے شوہر کو، میں، میری بہن اور میری بیٹی ہم نکل آئیں۔ ہم لٹرلی اب ٹینٹ میں ہیں، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو کوئی عورت اپنے خاوند کے بغیر کہاں ہوتی ہے؟ ایک ہاف وڈو کی زندگی ہے، بچی ہے، تو یہی زندگی ہے بطور اہلیہ، اور اتنا بڑا مشن ہے ہمارے کندھوں پہ جو ہم نے آگے نسلوں میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہ سیاست پولیٹیکل، یہ الیکٹورل سیاست نہیں ہے، یہ ریولوشنری پالیٹکس ہے۔ اپنے شوہر اور پوری تحریک کے لیے نکلنا، یہ تحریک ہے، یاسین صاحب اور تحریک کو بچانا۔ اور آپ لوگ اور آپ کا عوامی جب انقلاب نکلے گا، دنیا تب دیکھتی ہے کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ اب کشمیر سے خبر نہیں آ رہی تو پاکستان کی عوام نے تو نکلنا ہے نا، جتنا وہ نکلیں گی اتنا ہی پھر یہ نیشنلی انٹرنیشنل مومنٹم بنے گا۔